ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ڈیوٹی. آل عمران 3 اس کی 64 آیت. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون. کہہ دو اہل کتاب تم ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی نوکری نہیں کریں گے اور ہم اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کریں گے، اور اللہ کے علاوہ بعض ہمارے بعض کو رب نہیں پکڑیں، ارباب نہ لیں، پرورش کرنے والا نہیں پکڑیں گے. بس اگر وہ پلٹ جائیں تو کہہ دو، گواہ ہو جاؤ اس کے ساتھ کہ ہم مسلمون ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. اب ہم آخر میں دیکھیے آیت جو ہے اینڈ ہو رہی ہے مسلمون پہ، بِأَنَّا مسلمون، تو اس کے معنی جو کچھ بھی اوپر سے بات لکھی ہوئی ہے وہ آخر میں مسلموں کو کہنا ہے، اہل کتاب. اچھا دیکھیے آپ کو شاید اردو میں بھی ایک لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اہل. اہل جو ہے اہل یہ عربی کا لفظ ہے، اور ہمارے یہاں اسے اردو میں بھی آگے آئی ہے. آپ اپنے جب کسی کو بلاوا نامہ دیتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اہلو عیال. تو مقصد آپ اپنے فیملی کو، اہل کا مطلب ہوتا ہے فیملی. تو عربی میں بھی یہی وہ لفظ ہے، اس کے معنی عربی میں بھی یہی ہے فیملی. یعنی اس کتاب کا، دیکھیے یہ کتاب ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کتاب. اب اللہ کہہ رہا ہے یا قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب سے. جب میں نے کہا اہل الکتاب، اس کتاب کا اہل، تو ہمارے معاشرے میں یہ آیت اگر میں کہوں یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے تو عام آدمی جو ہے نا، جو معاشرے کے جو لوگ ہیں کچھ اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اہل کتاب کا مطلب ہے یہودی نصارہ. معلوم ہے آپ کو؟ بھئی آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ جب قرآن میں آتا ہے اہل کتاب تو آپ کے ذہن میں جاتا ہے یہودی نصارہ، ان سے ان کی وہ کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر دماغ لے جا رہے ہیں. وہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ کیوں؟ یہاں کتاب میں اللہ نے کہا کتاب واحد اہل کتاب. آپ اہل کتاب ہیں، آپ کو اللہ اہل کتاب کہہ رہا ہے، کتاب کے اہل آپ ہیں، آپ کے پاس یہ کتاب رکھی ہوئی ہے. تو فیملی آف دا بک فرسٹ آپ ہیں، یہ یاد رکھیں. آپ پہلے آپ ہیں، ان کو ہم لائیں گے کسی اور طریقے، پہلے آپ ہیں. تو اللہ کہتا ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب سے. اب آپ دیکھیے معاشرے میں یہ سارے کتاب کے اہل ہیں. کون؟ ہمارے معاشرے میں مختلف سکولز آف تھاٹس، سب کتاب کے اہل ہیں. تو ان سے کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ، آؤ ایک کلمے کے اوپر، سواء بیننا و بینکم. تعالوا الی کلمہ، کلمہ کہتے ہیں ایک لفظ پر، ایک ورڈ پر، ایک ورڈ پہ آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کون سا کلمہ تمام سکول آف تھاٹس کے درمیان برابر ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن. تو اللہ کی انہی سے کہہ رہا ہے قل یا اہل الکتاب، کہہ دو اہل کتاب سے، تعالوا آؤ الی کلمہ، ایک کلمے کے اوپر، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. جوز کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا نا، اس کے ساتھ وہ کلمہ ہی نہیں، وہ اس کو سمجھے گا، وہ اپنی بائبل لے کے آئے گا. کرسچن اپنی بائبل لے کے آئے گا، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا لے گا، پینٹیٹوک اٹھا لے گا، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی. ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہمارے اور وہ درمیان کامن نہیں ہے، ہم جانتے بھی نہیں کیا ہے وہ. گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، میتھیو، لوک اینڈ جان، وہ لے کے آ گیا. ہم نے کہا اس کی بات نہیں کر رہے بھائی، ہم ہمارے اور تمہارے درمیان قل یا اہل الکتاب، کتاب واحد، اہل کتاب، تمام مسلم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں. اہل کتاب تعالوا آؤ ایک کلمے کی طرف، ایک کلمہ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، کامن ہے، برابر ہے. کوئی آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، کسی نام کے مسلم، لیبل مسلم کی بات کر رہا ہوں میں، لیبل ہولڈر کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس کتاب کے اوپر آپ اس کو لے کے آئیں. کہے گا ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. کتاب کو بیچ میں رکھتے ہیں، کتاب کو اتھارٹی بناتے ہیں. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے قل یا اہل کتاب، کہہ دو اہل کتاب سے، تعالوا آؤ ایک کلمے کے الی کلمہ، ایک کلمے کے اوپر، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان برابر ہے. اللہ نعبد الا اللہ، پہلا پرائرٹی کیا دی کہ نہیں ہم نوکری کریں گے، بندگی نہیں کریں گے سوا اللہ کی. اللہ نعبد الا اللہ، ہم نہیں نوکری کریں گے، بندگی نہیں کریں گے سوا اللہ کی.
ہم بندگی کی جب ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کی آیات کی جو وضاحت ہے اس کے آگے ہم سر تسلیم خم کریں گے اور اسی کے ہم نوکری کریں گے، اسی کی ہم بندگی کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کی نہیں کریں. کوئی اعتراض کسی اسکول آف تھاٹ کو تو کہیں گے نہیں ہم صحیح اگری، ہم یہ کریں گے. پھر ہے ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی اور شے کو شریک نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ کسی اور شے کو شریک نہیں کریں گے. کیا چیز؟ آپ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور کتاب جوڑ سکتے ہیں آپ؟ کوئی آج تک جوڑ سکا ہے؟ اور لگانا پڑے گا آپ کو قرآن اور حدیث، اور لگانا پڑے گا آپ کو. قرآن حدیث نہیں ہے جو بازار میں، وہ الگ کتاب ہے، اس کے ساتھ شریک نہیں کرے، وہ الگ ہے کتاب. اور دنیا میں کوئی کتاب میں بتا رہا ہوں، یقین کریں، امیجن کریں دنیا کی بائبل میں پڑھنے بیٹھوں گا تو کوئی کرسچن یہ نہیں کہے آپ بائبل نہیں سمجھتے جب تک کوئی اور کتاب نہ پڑھیں. جیوگرافی میں پڑھوں گا تو کہیں گے نہیں کہ جیوگرافی نہیں سمجھتے جب تک آپ ہسٹری نہ پڑھیں گے. ہسٹری جب میں پڑھوں گا تو کوئی نہیں ہسٹری نہیں سمجھتے جب تک کہ آپ زوالوجی نہ پڑھیں. کیا یہ کیا حدیث ہے؟ حدیث کو پڑھنے کے لیے کون سی کتاب چاہیے؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے کون سی کتاب سمجھیں گے آپ؟ پہلے قرآن بتائے گا کون سی حدیث صحیح اور ضعیف ہے. قرآن پہلے پڑھیں آپ، قرآن کی وضاحت پہلے ہوگی، پھر قرآن بتائے گا یہ ضعیف حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے. تو قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی انسان کے لکھے ہوئے سے پرفیکٹ اللہ کی کتاب تھوڑی سمجھی جا سکتی ہے. اللہ کی کتاب پرفیکٹ ایک امپرفیکٹ کو پرفیکٹ کر سکتی ہے کہ یہاں صحیح ہے یہ بات. تو قرآن از دا کرائٹیریا، دا فرقان، فرق کرنے والا، صحیح و غلط کا تمیز کرنے والا. تو قرآن پہلے پتہ ہونا چاہیے جس سے آپ نے احادیث کو ویریفائی کرنا ہے. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ولا نشرک بہ شیئا، ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ شریک نہیں کریں گے، کوئی چیز شریک نہیں کریں. خالص اللہ اور اس کی کتاب خالص، اس کو خالص میں پیورٹی میں دیکھنا ہے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ مانیں. ہمارا ارباب یہ ہے، ارباب بڑے رب والے، پرورش کرنے والے. ہماری پرورش کرنے والے تو یہ صاحب ہیں، ان کے بغیر تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ سکتا. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کو آپس میں کوئی رب پرورش کرنے والا نہیں پکڑیں گے. یہ تیسرا پوائنٹ. پہلا یہ تھا کہ ہم نہیں اللہ کے علاوہ بندگی نہیں کریں سوائے اللہ تعالیٰ کی، پھر یہ تھا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ ہم آپس میں کسی کو رب پرورش کرنے والا نہ مانیں کہ صاحب وہ ہمیں بتائیں گے، وہ پرورش کر رہے ہیں ہماری. یہ تو فلانے بزرگ ہیں جن کی بس بات ابھی تک بنی ہوئی ہے، ورنہ تو ہو گیا ہوتا کام. آپ آپس میں کوئی ارباب نہیں پکڑیں گے پرورش کرنے والے کو. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوٹ جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر ان باتوں سے یہ پلٹ جائیں، نہ مانیں آپ کے ساتھ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو ان سے فَقُولُوا اشْهَدُوا، پس گواہ ہو جاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ پلٹ گئے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پس ان سے کہہ دو گواہ رہو. کیا؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم مسلم ہیں، سر تسلیم خم کر دائیں اس کے جس کی آیتیں. کتابی کو تو، کتاب والے کو تو بلایا جا رہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کتاب تو اس کے پاس بھی ہے، لیکن اس کا ایمان اس آیتوں پر ہے، اس کا مسلم ہے، سر تسلیم خم کردہ آیت کا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا. یہ آیات میں ہی تو لکھا ہوا ہے، اس طرح بلاؤ ان کو، بلاؤ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، کہو اہل کتاب آؤ، تعالوا، آؤ اِلَى کلمہ، ایک کلمے کے اوپر آ جاؤ، سوائن بیننا و بینکم، ہمارے درمیان تمہارے درمیان یہ برابر ہے. یعنی یہ جو کلام ہے اللہ کا، اس کے اندر جو آیات ہے، اس کے اندر ہر کلمہ، ہر نام کے مسلم، ہر اہل کتاب، ہر اسکول آف تھاٹ کے اندر برابر ہے، سب برابر ہے. تو لگا اسی کلمے کی طرف بلا لو. آپ نے تو آیت کے مطابق بلا کے کہہ دیا آپ اللہ کے مسلم ہو رہے ہیں. وہ بتائے گا کہ میں کس کا مسلم ہوں. جب وہ کہے گا نہیں صاحب میں اس سے یوں اس طرح نہیں اس کو ایگری کر سکتا، میرا جو ہے میرا سسٹم آف اسلام اور مسلم جو سسٹم ہے مذہب میرا کچھ اور چلتا ہے صاحب، ہمارے یہاں یہ بتایا گیا ہے. تو اللہ کہے تم ان سے کہہ دو بس گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں. یہ بلا کے آپ کہہ دیں. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.